بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رحیم یار خان کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. جیے بھٹو. ساتھیوں، ایک سوال ہے آپ سے. 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ کون کہتا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ کون کہتا تھا کہ بجلی مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ عمران جھوٹا وزیر اعظم ہے. عمران نالائق وزیر اعظم ہے. عمران نااہل وزیر اعظم ہے. عمران ناجائز وزیر اعظم ہے. ہم اس سلیکٹڈ سرکار کے خلاف، اس کٹ پتلی تماشا کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں. عوامی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. ہمارا یہ پرامن جیالو کا لشکر 27 فروری کو مزار قائد سے نکلے. تھٹا، سجاول، بدین، نوشیر و فیروز، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، کھوٹکی سے ہوتے ہوئے آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں. میں پنجاب کے جیالوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی صوبہ میں رکھا گیا. قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن، جنوبی پنجاب کے کارکن سب سے بہادر ہے، سب سے غیرت مند ہے، سب سے وفادار ہے. ان کا ہمت دیکھے، ہمارے جیالوں کا ہمت دیکھے. یہ جیالے اقتدار کے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ظالم وقت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مقابلہ کیا، جدوجہد کی، ٹکرایا، اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے. چاہے وہ ظالم عامر جنرل ضیاء الحق ہو، ظالم بگھورا غدار جنرل مشرف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کبھی کسی سے نہیں گھبرایا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کبھی نہیں بکے ہیں، کبھی نہیں جھکے ہیں. اور آج جب ہمارا ملک میں ایک
सिलेक्टेड कठपुतली हम पे मुसल्लत किया गया, तो पहले दिन से लेके आज तक इनका मुकाबले करते हुए चियालो का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। मैंने आपका नुमाइंदगी करते हुए इसका पहला दिन मैंने असेंबली में उठ के उसको सिलेक्टेड का नाम दिया, और अब दुनिया भर का इसका पहचान सिलेक्टेड है। हमारा वजीर आजम का दुनिया भर का जो पहचान है वो ये है कि ये इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। जो दूसरों पे चोर चोर के इल्जाम लगाता रहा, 20 साल की जिदोजहद में चोर 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 कह के थका नहीं, उसी रट पे लगा रहा, आज तक लगा रहा। वो खुद तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ना पीपल्स पार्टी का मौकफ या नून लीग या किसी सियासी जमात का, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आलमी इदारा का आलमी रिपोर्ट कहता है कि इमरान का दौर में जो करप्शन हुआ, उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। इमरान चीनी चोर है, इमरान आटा चोर है, इमरान खाद चोर है, इमरान पेट्रोल चोर है, इमरान गैस चोर है। सबसे बढ़कर इमरान वोट चोर है। और ये आदमी 3 साल से मुल्क से झूठ बोलता रहा, 3 साल से झूठ बोलता रहा कि महंगाई तो आलमी मसला है, पाकिस्तान में प्राइसेस में इजाफा होता रहेगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। 3 बजट पेश किए, हर बजट में आपका जिंदगी को मजीद महंगा कर दिया। मेरे जियालों की 2-3 दिन की मेहनत के नतीजे में वो कठपुतली झुक किया, वो कठपुतली घबरा के आपको देख के, आपके अवामी मार्च को देख के पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कमी किया है, बिजली की कीमतों में 5 रुपए कमी किया है। ये पीटीआई का नहीं, ये पीपल्स पार्टी के जियालों की कामयाबी। मगर हम मुतमिन नहीं हैं। हम समझते हैं कि आज भी ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। ये क्या इमरान पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? हमारा मार्च शुरू होने से पहले बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा किया गया था, और बिजली की कीमतों में 6 रुपये का इजाफा किया था। अब वो 10 रुपये पेट्रोल कम करके और बिजली का 5 रुपये कम करके वो अवाम को बेवकूफ
بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، اب ان کا یو ٹرن نہیں چلے گا، صرف اور صرف تیر چلے گا۔ ساتھیوں، جھوٹا وزیر اعظم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ الیکشنز میں یہاں رحیم یار خان آیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا، وہ 50 لاکھ گھر دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے رحیم یار خان کے شہریوں کو روزگار ملا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے رحیم یار خان کی غریب عوام کے لیے گھر بنے ہیں؟ یہ جھوٹا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 100 دن میں وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے دے گا۔ یہ جھوٹ تھا۔ صوبہ محاذ نہیں تھا، صوبہ محاذ وزارتوں چھینے کا ایک طریقہ تھا۔ اپنے لیے وزارتوں کا بندوبست کر کے جنوبی پنجاب پہ سودا کیا گیا ہے۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ کبھی یہ ایک شہر میں کوئی سیکریٹریٹ اعلان کرتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرا شہر میں سیکریٹریٹ کا اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو ایک شہر میں اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس ملک کو آئین دلوا سکتا ہے، سارے صوبوں کو 18ویں ترمیم سے حق دلوا سکتا ہے، پختونخوا کو پختونخوا ہونے کا شناخت دلوا سکتا ہے، گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان بنا سکتا ہے، تو ہم جنوبی پنجاب بنا سکتے ہیں، ہم اپنا وسیب کا صوبہ بنا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی نمائندگی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے مسئلے میں اضافہ نہیں، کمی کیا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ قائد عوام کا دور کیسا تھا۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ بے نظیر شہید رانی کا دور کیسا تھا۔ وہ تو آج گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ قائد عوام نے اپنا 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں شروع کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی 7 مرحلہ اسکیم 1990s میں شروع کیا تھا۔ اب 2022 ہو چکا ہے، اب تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے۔ پیپلز پارٹی نے جب روزگار کا وعدہ کیا، ہم وہ وعدے ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ قائد عوام کے دور میں ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو نہ صرف ملک کے اندر روزگار کی بندوبست کیا تھا اور ملک کے چاروں صوبوں میں روزگار کی بندوبست کیا تھا،
मगर मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के दुनिया भर में उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त किया था और आज तक वो रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दिलवा रहे हैं, फायदा दिलवा रहे हैं। तो ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कलाम है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमेशा रोजगार के मौके पैदा कर देती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए आम थी कि बेनजीर आएगी, बेनजीर आएगी। सदर जरदारी ने मुल्क की तारीख में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि जितना रोजगार सदर जरदारी के वक्त में मिला उसके बाद उतना रोजगार कभी नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मजदूरों की जमात है। अगर इस मुल्क की तारीख में मजदूरों को हक मिला है, पीपल्स पार्टी ने वो हक दिया है। पीपल्स पार्टी किसान का जमात है। हम हमेशा इस फलसफे पे चलते हैं कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकलाबी इक़दामात उठाए थे ताकि किसान खुशहाल हो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में हमारा किसान हमेशा खुशहाल होते थे और जब भी मुश्किल में पड़ते थे तो शहीद बीबी पूरा रियासत को इस्तेमाल करती थी कि मेरा किसान को कोई मुश्किल ना हो, कोई मुश्किलात का सामना ना हो। मुझे याद है कि बीबी शहीद के वक्त आलू का काश्तकार बहुत ही परेशान थे। उनका आलू का फसल का कीमत नहीं मिल रहा था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा, हुकूमत को हिदायत की, वो वजीर आजम थी, कि हुकूमत ये सारे आलू खरीदे। तो सारे बाबू पहुंच गए कि बीबी आप ये कैसे कर रही हो, पाकिस्तान कैसे इतने आलू खरीद सकते हैं और इतने आलू खरीद के हम करेंगे क्या। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, अब सारे के सारे जो पोटैटो क्रॉप है वो उठा के खरीदे, समंदर में फेंके, मछली को खिला दे, मगर मेरा किसान भूखा पेट नहीं सोएगा। जब शहीद बीबी के दौर में टिड्डी दल का बाकर का हमला हुआ 1990s में, तो इस हुकूमत की तरह किसानों का लावारिस नहीं छोड़ा गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ईरान से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से हवाई जहाज मंगवाया, इन माकरों का मुकाबला किया और इंश्योर किया कि हमारा किसान खुशहाल ही रहे। आप हाल ही में देखें कि हमारा किसान इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा है। किसान मेहनत तो करता है, सुबह से लेके शाम तक अपना मेहनत करता है, मगर उसको अपनी फसल की कीमत नहीं मिलता। ये हुकूमत किसान का जिंदगी अजाब बनाया है। अभी वो धक्के खा के लाइन में कतारे में खड़ा हो के अपना एक एक बोरे यूरिया का बंदोबस्त कर रहे, ब्लैक मार्केट में जाके खाद टीएपी का बंदोबस्त कर। हम चाहते हैं कि ज़राए मईशत, ज़राअत, हमारा किसान एक मुनाफा बख्श कारोबार बने, उनसे इज्जत से सलूक और इज्जत से ट्रीट किया जाए। और ये नहीं हो सकता है अगर हमारा किसान को कतारों में खड़ा होके उनको इस तरीके के साथ, इस सलूक के साथ ट्रीट किया जाएगा। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है अगर हम
اپنا ایگریکلچر اکانومی میں صحیح طریقے سے انویسٹ کریں. اس وقت حکومت زراعت میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ذرائع معیشت کہلاتا ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا معیشت کا بیک بون ہمارا زراعت ہے، اور ہمارا کسان اس وقت بھوکا پھینک سو رہے ہیں. میرا اس ملک کے کسان سے وعدہ ہے کہ میرے ساتھ تو، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو، ہم اس کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز کے بعد جو عوامی حکومت بنے گا وہ کسانوں کا حکومت ہوگا، وہ ہاریوں کا حکومت ہوگا، اور ہم اس ملک کا ذرائع معیشت کو اپنا پیروں پہ کھڑے کر دیں. اس ملک کے نوجوان بڑے امید رکھتے تھے سلیکٹڈ حکومت سے کہ شاید ان کا کچھ ہوگا. اب اس وقت اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھیں، وہ بھی اپنے محنت تو کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک نہیں دو ڈگری ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا. روزگار ان کا حق ہے. حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسا معیشت کا بندوبست کریں کہ ہر آدمی کے لیے، ہر شہری کے لیے روزگار کا مواقع پیدا ہو. یہ شخص جس نے آپ کو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، اس نے نوکری دیا نہیں ہے، نوکری چھینا ہے. اب سٹیل مل کے ملازمین سے پوچھیں، وہ قائد عوام کا بنا ہوا سٹیل مل بند پڑا ہوا ہے اور 10,000 سے زیادہ خاندانوں کو بے روزگار کروایا تھا. 16,000 خاندان جو سرکاری ملازم تھے ان کو بے روزگار کروایا تھا. پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کا عدالت میں کیس لڑا، حکومت کے خلاف کیس لڑا، اور ان 16,000 خاندانوں کو ہم نے بحال کروایا. اس ملک کے طالب علم کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے لے، وہ سیاست میں حصہ لے، وہ اپنے مستقبل کے فیصلے لے. یہ کیا مذاق ہے کہ ہمارا تعلیمی ادارے میں، ہمارا یونیورسٹیز میں ٹیچرز کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین بنائیں، پیون تک کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے، لیکن جن کے لیے وہ ادارے بنے ہیں طالب علم کو وہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے. وہ اپنے جو فیصلے ان کے لیے لیے جاتے ہیں ان فیصلے میں ان کا کوئی آواز نہیں ہے، کوئی سٹیک نہیں ہے. میں سندھ کا سپاف کا پی ایس ایف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کا جد و جہد کے نتیجے میں ہم نے ابھی جا کے سندھ میں تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں یونین سازی کا حق دلوایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے تعلیمی اداروں میں یہ یونین سازی کا حق اسٹوڈنٹس کو دلوائیں گے. ہم نوجوانوں کو اپنے قسمت، اپنے مستقبل کے فیصلے میں ان کا اپنا آواز دلوائیں گے، اور ان کا حصہ معیشت میں، معاشرے میں ان کو دلوائیں گے انشاءاللہ. ساتھیو، ہمارا پارٹی کی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا تو اس نے ہمیں کچھ اصول دیے تھے کہ ایک، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آج بھی اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو انہی اصولوں کے تحت ہم سیاست کر رہے ہیں. اور میں پنجاب کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اس قافلہ کا حصہ بنے. اگر آپ ہمارے یہ 4 اصول کو مانتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے، آئے اس عوامی مارچ کا حصہ بنے اور اپنا قسمت بدلتے ہیں. ہم کسی کا غلام نہیں ہے. کوئی
آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارنا کا حق نہیں رکھتے ہیں. کوئی آپ کا زبان بندی نہیں کر سکتا ہے. ہم نے اگر مشرف کو ہمارا زبان بندی کی اجازت نہیں دی، اگر ہم نے ظالم ضیاء کا ہر ایک ایسا قدم کا مخالفت کیا تو یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کٹ پتلی حکومت کوشش کرتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کامیابیاں سنائیں، ہم اپنا 3 سال کا ریکارڈ سامنے لے کر آئیں. میں بالکل ویلکم کرتا ہوں ان کو. بتائیں آپ نے ان 3 سالوں میں کیا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. انہوں نے کیا کیا ہے. عوام پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے، عوام کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے کے بجائے، راشن کے کھانے پینے کے اشیاء میں اضافہ کرنے کے بجائے، پیپلز پارٹی نے اس ملک کو جمہوریت دی، اس ملک کو آئین دیا، ہر طبقے کو حق دیا، اقلیت کو حق دیا، عورتوں کو حق دیا، نوجوانوں کو حق دیا، کسان کو حق دیا، مزدور کو حق دیا. پیپلز پارٹی نے اس ملک کی دفاع پہ کبھی سودا نہیں کی. اگر آج ہم اٹامک پاور ہے، ہمارے پاس اسلامک بم ہے، تو وہ قائد عوام کی وجہ سے، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر ہمارے پاس میسائل ٹیکنالوجی ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. پیپلز پارٹی نے ان کی طرح امیروں کو فائدہ نہیں، غریبوں کو فائدہ پہنچایا ہے. آج تک جو اس ملک کے ہر کونے میں غریب ترین عورتیں کو مالی مدد ملتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. میرے آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کٹ پتلی کس چیز پہ خوش ہے، اس کا کامیابی کیا ہے. پشاور میں کیا کر کے کیا کامیابی حاصل کی ہے، میاں والی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. جنوبی پنجاب سے جو وعدے کیے گئے وہ سارے دھوکے نکلے. پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے امیر صوبہ ہے. بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ بارڈر کے اس طرف سے جب میں گزرتا ہوں اور یہاں پہنچتا ہوں تو فرق کیا نظر آتا ہے. وہاں بارڈر کے اس طرف کے شہری کو دل کا کوئی تکلیف ہو، ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک کرنا پڑے، ہارٹ اٹیک ہو، سٹینٹ دلوانا پڑے، تو وہاں سکھر میں NICVD موجود ہے، ان کو 100% علاج ملتا ہے. کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو، مہنگا ترین علاج جس کے لیے آپ کو بھارت جانا پڑتا تھا. خیرپور کی گمبٹ ہو یا سکھر کی SIUT ہو، 100% مفت علاج ملتا ہے. ہم نہیں پوچھتے کہ آپ کون سا صوبہ سے آتے ہیں، آپ سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، پختونخوا سے ہو، 100% مفت علاج. ان کا کامیابی کیا ہے، وہ کس چیز پہ کہتے ہیں مقابلہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخت پلانٹ کیے. ان کے اپنے رپورٹ کے مطابق سارے صوبے کے مقابلے میں سندھ صوبہ نے سب سے زیادہ درخت بھی پلانٹ کیا ہے، اور ہر ایک درخت پہ ہم نے سب سے کم خرچہ بھی کیا ہے. ان کا کوئی کامیابی نہیں ہے. ان کا کامیابی اگر ہے تو یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام اب احساس پروگرام ہے. ان کا اور کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ دوسروں کو کامیابیوں پہ اپنا ٹھکتی لگاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو
یہ کل تقریر کر رہا تھا کہ اس کا فورن پالیسی واہ اور صدر زرداری کا پالیسی کیا. میں ان کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کا فورن پالیسی اس وقت کامیاب ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا, کیا اس گرین پاسپورٹ کا کوئی عزت رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا کامیابی ہے فورن پالیسی میں؟ صدر زرداری ایران پہنچتا ہے تو ایران پاکستان گیس لائن کا بندوبست کرتا ہے. صدر زرداری چین پہنچتا ہے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بندوبست کرتا ہے. صدر زرداری امریکہ پہنچتا ہے تو کیری لوگر بل اور فینس آف ڈیری پیکج پاکستان کی صورت میں اربوں روپیہ کا ٹریڈ کی بندوبست کرتا ہے. یہ کٹ پتلی کہیں جاتا ہے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ تو نام کا وزیر اعظم ہے, یہ تو سلیکٹڈ ہے, اس کا کوئی عزت نہیں رہا. جب ملک کا وزیر اعظم کا کوئی عزت نہیں رہے تو پھر ہمارا گرین پاسپورٹ کا کیسے عزت کروایا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل موجود ہے. میں آپ سب سے, اس ملک کے نوجوانوں سے, کسانوں سے, مزدوروں سے, عورتوں اور اقلیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا, ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی جو وعدے قائد عوام نے آپ سے کیے, جو وعدے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے کیے, وہ نامکمل وعدے میں مکمل کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شہیدوں کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کٹ پتلی کو, اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. آئے میرے ساتھ اسلام آباد چل رہی ہے. اسلام آباد پہنچ کے ملک اور دنیا کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اسلام آباد پہنچ کے میں آپ سے کوئی غیر جمہوری کام تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, نہ میں کوئی غیر جمہوری توقع رکھ سکتا ہوں. ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے. ہم اسلام آباد پہنچ کے انشاءاللہ تعالی اسی چیز کے لیے ہم مہم چلا رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لانے کے پوزیشن میں ہو, عدم اعتماد لے کر آئے, جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو بپائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا راستہ, ہمارا سفر بہت لمبا ہے. میں رحیم یار خان کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل صبح ہم بھاولپور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچیں گے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. جیے بھٹو!